وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَزَعْنَا نَزَعَ يَنزِعُ ضَرَبَ يَضْرِبُ اس کا باب ہے۔ نزع کہتے ہیں چھین لینا، اوپر سے اتار لینا۔ نزعنا ہم اتار لیں گے، ہم چھین لیں گے، ما فی صدورہم ما جو فی میں صدورہم، صدر کا لفظ تو سینے کے لیے آتا ہے لیکن اس سے مراد دل ہے، یعنی فی قلوبہم فی صدورہم یعنی جو کچھ ان کے سینوں میں ہے، من غل، غل کہتے ہیں کینے کو، کدورت کو، نفرت کو، عداوت کو، بغض اور عناد، ان سارے معنی کے اندر غل ہے۔ منفی چیزیں جو کسی کے بارے میں انسان کے دل میں پائی جاتی ہیں، جنت میں جانے سے پہلے ان کو اللہ کھینچ کے نکال لے گا۔ من غل تجری، وہ اس میں جب جنتوں میں داخل کرے گا تو پہلا کام یہ کرے گا کہ اگر اپنے ہی بھائی کے بعد جو جنت میں جا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی نفرت، کوئی کدورت، کوئی بغض، کوئی عناد ہوگا تو اللہ کھینچ کے اسے نکال دے گا، کیونکہ جس کے دل میں کدورت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، کسی کے متعلق عناد ہوتا ہے، وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہوتا۔ ہاں اس کے پلڑے بھاری ہو جائیں، وہ زیادہ ہو جائے، اللہ اس پر کرم کر دے تو پھر جانے کا اہل پھر بھی نہیں ہے۔ اللہ اس لیے کہ اس نے نیکی کی ہے، اس کے پلڑے بھاری ہو گئے ہیں تو اس پر کرم فرماتے ہوئے اس کے دل کے اندر سے وہ عناد نکال دیں گے۔ من تحتہم انہار، اور ایسے لوگوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، مستقبل کی بات ہے، ماضی کے حوالے سے کہی جا رہی ہے تو یقینی بات، وقالو وہ کہیں گے الحمدللہ، ساری تعریفیں اس ذات کے لیے۔ ایک یہ چیز رہ گئی تھی دل میں، نفرت، اللہ شکر ہے تو نے وہ بھی نکال دی، شکر ہے کہ ہمیں اللہ تو نے ہدایت دے دی دنیا میں، ورنہ ہم اس قابل کہاں۔ اس قدورت کی وجہ سے تو ہمیں جہنم ملنی تھی، جنت مل گئی، نیک اعمال جو کی ہے تو نے ہمیں ہدایت دی تھی تو ملے نا۔ اپنے اس نیکی کے اوپر اس زوم میں آ کے وہ ترائیں گے نہیں کہ نیکی کی تھی اب تو جنت جانا ہی نہیں، وہ اللہ کرم فرمائیں گے۔ وقالوا الحمدللہ، وہ کہیں گے ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ہماری کوئی تعریف نہیں، تعریفیں اسی کی ہیں۔ الذی ہدانا، جس نے ہمیں ہدایت دی، لہذا اس کام کے لیے، ان ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کی جس نے ہمیں توفیق بخش دی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ وما کننا، واو کا معنی اور، ماں کا مطلب نہیں، کننا، کن کا مطلب ہونا اور نا کے معنی ہم، اور دو نون جو ہیں، کن کا نون اور نا کا نون، اسے شد کے ساتھ یہاں اکٹھا کیا گیا ہے۔ وما کننا، اور نہیں تھے ہم، لنہتدی، ہدا، یہدی، تہدی، اہدی، نہدی، نہیں تھے ہم ہدایت والے، لولا، لو اگر، لا نہیں، اگر نہ ہوتی، ان ہدانا، ان کے ہدانا اللہ، اگر ہمیں اللہ نے ہدایت نہ دی ہوتی تو یہ ہدایت ہم کبھی بھی نہ پا سکتے، یہ اللہ ہی کی ہدایت تھی۔
لقد جاءت رسل، لقد لام بھی یقیناً کے لیے، قد بھی یقیناً کے لیے، جاءت جاء آگے، تا جو ہے مؤنث کی علامت کے طور پر آتا ہے اور اس کے اوپر جزم آتی ہے، چونکہ رسول کی جمع رسل ہے، یہ بھی اردو کے سٹائل کی جمع ہے، اس لیے یہاں پر مؤنث کی طرح ٹریٹ کیا گیا۔ جاءت آ گئے، رسل رسل، ربنا ہمارے رب کے فرشتے آ گئے، رسول آ گئے، بالحق کی، بے کے ساتھ، الحق حق کے ساتھ، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر تشریف لائے تھے۔ وَنُودُو، اور وہ نودو وہ صدا دیے گئے۔ ندا کا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، پکارنا، آواز دینا۔ ان تلکم، ان کے، تلکم تمہارے لیے، الجنت یہ جنت ہے تمہارے لیے، اورثتموہا اردو میں بھی کہتے ہیں وارث بنانا، تم اس کے وارث بنا دیے گئے ہو۔ انہیں آواز دی جائے گی کہ تم اس کے وارث بنا دیے گئے ہو، بما کنتم، بے کے سبب، ما جو، کنتم تم تھے، تعملون جو تم کام کرتے تھے۔ بڑی خوبصورت یہ محبت کی بات ہے۔ ایک طرف بندہ اللہ کے سامنے نیک اعمال کرنے کے باوجود، ایمان لانے کے باوجود، وہ کہتا ہے کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا کہ اس جنت میں آ سکتا، میں اس ہدایت پہ چل ہی نہیں سکتا تھا، تیری توفیق تھی اس لیے آ گیا۔ تو اللہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کرم کر دیا، اللہ بھی کہتے ہیں نہیں، جو تم نے نیک عمل کیے تھے میں نے اس کی بنیاد پر تمہیں جنت عطا کی ہے، اس کو حوصلہ دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ اللہ کی عطا، احسان نہیں وہاں پہ اللہ جتا رہے، بلکہ کہتے ہیں نہیں تم نے جو کام کیا ہے نیک، میں نے اس کے وجہ سے تمہیں جنت دی۔ دونوں طرف سے محبت کا اظہار ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام